مگر انم کو اس بات کا پختہ یقین ہے کہ یہ حرکت تمہارے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ کمال ہے، اور آپ نے اس کے یقین پر یقین کر لیا۔ بڑے افسوس کی بات ہے ماما، اس کا لہجہ اب شکست ہی لیے ہوئے تھا۔ کم بخت کمال کا ایکٹر ہے، وہ دل ہی دل میں اس کی ڈٹائی پر پیچ و تاب کھا رہی تھی۔ اب کیا کہتی ہو انم؟ بیگم سعدیہ انم کی طرف متوجہ ہوئی۔ اگر یہ آئندہ اس طرح کی کوئی بھی حرکت نہ کرنے کا وعدہ کرے تو میں اس کی پہلی تمام حرکتوں کو اگنور کرنے کے لیے تیار ہوں، اس نے دھیمے لہجے میں جواب دیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ فی الحال اس گھر سے بہتر ٹھکانہ اسے نہیں مل سکتا۔ چلو آلیان، تم انم سے سوری کر لو، اور آئندہ میں تمہاری کبھی کوئی شکایت اس کے منہ سے نہ سنوں۔ بہتر ہے کہ معاملات یہیں بند کمرے میں بیٹھ کر سلجھ جائیں۔ گھر کی بات گھر سے باہر نکلی تو بہت بدنامی ہوگی۔ انم میری بھتیجی ہے، وہ پڑھنے کے لیے یہاں آئی ہے، اسے اس گھر سے کوئی بھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بات مجھے بالکل بھی برداشت نہیں۔ آلیان، تم فوراً انم سے معافی مانگو۔ بیگم سعدیہ کا لہجہ تحکمانہ انداز اختیار کر چکا تھا۔ کس بات کی معافی ماما؟ اس جرم کی جو میں نے کیا ہی نہیں، وہ کراہا۔ معافی مانگنے سے کوئی بھی چھوٹا نہیں ہو جاتا، بلکہ اس کے قد میں اضافہ ہی ہوتا ہے۔ تم فوراً انم سے سوری کہو، اور آئندہ کبھی میں کوئی شکایت نہ سنوں۔ جلدی کرو، یہ میرا حکم ہے۔ ان کا انداز جارحانہ تھا۔ سوری انم، میں نے اب تک تمہارے ساتھ جو بھی زیادتیاں کی ہیں ان سب کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ پاؤں پٹکتا ہوا واپس اوپر چلا گیا۔ انم بھی مطمئن ہو کر کچن میں چلی گئی اور برتن دھونے لگی۔ اس وقت اس کے فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا کہ آلیان کا اس طرف اس قدر بھاری پڑ سکتا ہے، اور آنے والے وقت میں اس کی زندگی کیا رخ اختیار کر سکتی ہے۔ اس واقعہ کے بعد آلیان بظاہر بالکل سدھر گیا۔ اس نے انم کی طرف دیکھنا اور آوازیں کسنا بالکل بند کر دیا، بلکہ وہ اس کے سامنے کم سے کم جانے کی کوشش کرتا تھا۔ انم اس کے بدلے ہوئے رویے سے بہت خوش تھی۔ اس کے ذہن سے جیسے ایک بھاری بوجھ ہٹ گیا تھا۔ وہ اب پورے گھر میں آزادانہ طور پر گھومنے پھرنے لگی اور پھر سے لان میں بیٹھ کر پڑھنے لگی تھی۔ اب اسے کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہیں تھا۔ ایک دن اماں ابا اس سے ملنے شہر آئے، پورا دن اس کے ساتھ گزار کر واپس گئے۔ وہ اس کے لیے گاؤں کی بہت سی سوغاتیں لے کر آئے تھے۔ انم کو خوش اور مطمئن دیکھ کر وہ بھی طمانینت چہروں پر سجائے واپس گئے۔ انم جو سوچ رہی تھی کہ وہ اب اپنی پڑھائی کے چند سال اسی طرح سکون و عافیت سے اس گھر میں رہتے ہوئے گزار لے گی، وہ فقط اس کی خام خیالی ثابت ہوئی۔ ایک ماہ ہی سکون سے گزرا تھا کہ آلیان کا ایک چچا زاد زین جہلم سے اسے ملنے کے لیے آیا۔ وہ بھی اسی عمر کا تھا، اور اس کے چہرے اور آنکھوں میں بھی ویسی ہی خباثت اور ہوس ناچتی تھی جیسے کچھ دن پہلے تک آلیان کی شخصیت کا حصہ ہوا کرتی تھی۔ زین کے آنے سے انم پھر سے خود کو انکمفرٹیبل محسوس کرنے لگی، اور وہ پھر سے اپنے خول میں سمٹ گئی۔ اب اس کا زیادہ وقت اپنے کمرے میں گزرنے لگا۔ وہ دونوں اسے دیکھ کر عجیب سے انداز میں مسکرانے لگتے تھے اور ایک دوسرے سے کانا پھوسی کرنے لگتے۔ وہ نروس ہو جاتی، اسے یقین ہو جاتا کہ ان دونوں کے درمیان موضوع گفتگو اسی کی ذات ہے، مگر اس کے لیے یہی بہت غنیمت تھا کہ ان دونوں نے کھل کر کوئی حرکت کرنے کی ہمت نہیں کی۔ انم کو زین کے جانے کا بے چینی سے انتظار تھا، اور آخر 3-4 دن رہنے کے بعد وہ دفع ہو گیا۔ انم نے سکون بھری گہری سانس لی۔ اس کے بعد زندگی پھر پرانی ڈگر پر لوٹ آئی۔ آلیان پھر سے اس سے لا تعلق رہنے لگا۔ اس کے فرسٹ ایئر کے سالانہ امتحانات قریب آ گئے تو اس کے دماغ پر ہر وقت پڑھائی کا برڈن رہنے لگا۔ ایک دن چھٹی کے وقت وہ کالج سے نکلی، ابھی 2 قدم چلی تھی کہ ایک موٹر سائیکل سوار اس کے پاس آ کر رک گیا۔ وہ چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ موٹر سائیکل سوار آلیان تھا، جو ہیلمٹ پہنے اپنی نئی ہیوی بائک پر بیٹھا تھا۔ اس نے ہیلمٹ اتارا۔ بیٹھ جاؤ، میں بھی گھر کی طرف جا رہا ہوں، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ نو تھینکس، میں چلی جاؤں گی، مجھے عادت ہے پیدل چلنے کی۔ فضول کی ضد مت کرو، بیٹھ جاؤ، تمہیں کھا نہیں جاؤں گا، اس نے ڈپٹنے والے انداز میں کہا تو وہ اس ڈر سے بیٹھ گئی کہ آس پاس سے گزرتی ہوئی لڑکیاں رک رک کر دیکھنے لگی تھیں۔ راستہ بھر اس نے انم سے کوئی بات نہ کی۔ گھر پہنچ کر اس نے دوپہر کا کھانا تیار کیا۔ آج کیا پکایا ہے؟ بڑی اچھی خوشبو آ رہی ہے۔ وہ ڈائننگ ٹیبل پر آن بیٹھا۔ ٹینڈے گوشت پکائے ہیں، انم نے برتن ٹیبل پر لگاتے ہوئے جواب دیا۔ وہ اسے کھانا سرو کر کے اپنا کھانا لیے کمرے میں آ گئی۔ خالی برتن کچن میں واپس رکھنے گئی تو وہ ابھی تک ٹیبل پر بیٹھا سلاد کھا رہا تھا۔ اگر تم یہاں میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتی تو مجھے بہت اچھا لگتا، اس نے یہ بات بالکل عام سے انداز میں کہی۔ انم نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور اپنے کمرے میں جا کر کتابیں کھول کر بیٹھ گئی۔ آج اس کا پڑھنے میں بالکل دل نہیں لگ رہا تھا۔ آلیان کے رویے میں اچانک بدلاؤ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ رات کو وہ باہر لان میں بیٹھی پڑھ رہی تھی جب وہ اس کے پاس آ بیٹھا۔ اگر تم چاہو تو میں تمہیں ہر روز 2 گھنٹے پڑھا سکتا ہوں، میں جانتا ہوں تمہیں میری ہیلپ کی ضرورت ہے۔ نہیں، مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، میں خود پڑھ سکتی ہوں۔
میرا یقین کرو انم، میں اتنا برا نہیں ہوں جتنا برا تم مجھے سمجھتی ہو۔ آپ کیا ہیں، کیسے ہیں، میں آپ کو اچھی طرح سمجھتی ہوں، وضاحتیں دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے منہ بسور کر جواب دیا تو وہ مسکرانے لگا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں کوئی وضاحت نہیں دیتا، مگر تمہارے امتحانات آنے میں صرف 2 ماہ باقی رہ گئے ہیں، اور یہ 2 ماہ تم مجھ سے 2 گھنٹے روزانہ پڑھ لیا کرو۔ اب کی بار وہ خاموش رہی تو اس نے ایک کتاب اٹھائی اور اس سے کچھ سوالات پوچھنے لگا۔ حقیقت تو یہ تھی کہ اسے خود بھی پڑھائی کے سلسلے میں کسی مددگار کی ضرورت محسوس ہوتی تھی، اس لیے وہ عالیان کی پیشکش کو ٹھکرا نہ سکی۔ وہ ہر روز رات کو 2 گھنٹے اسے پڑھانے لگا۔ اس کا پڑھانے کا طریقہ اتنا دلچسپ اور عام فہم ہوتا تھا کہ وہ فوراً سمجھ جاتی۔ وہ آنٹی سعدیہ کے منہ سے بھی یہ بات متعدد بار سن چکی تھی کہ عالیان ایک ہونہار اسٹوڈنٹ ہے، مگر اب اسے اس بات کا یقین آ گیا تھا۔ انم پچھلی ساری باتوں پر مٹی ڈال چکی تھی۔ اس نے عالیان کے سابقہ غلط رویے کو ایک امیر زادے کی بگڑی ہوئی عادت سمجھ کر اگنور کر دیا تھا، اور ویسے بھی اب عالیان مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ وہ نہ تو اب آنکھوں میں خباثت بھر کے اس کی طرف دیکھتا تھا اور نہ ہی کوئی چھچوری حرکت کرتا تھا۔ عالیان کے اس قدر محنت اور لگن سے پڑھانے کا خاطر خواہ نتیجہ نکلا۔ انم کے پیپرز بہت اچھے ہوئے۔ جس دن وہ آخری پیپر دے کر امتحانی سینٹر سے باہر نکلی، وہ بہت خوش تھی۔ وہ سرشاری کے عالم میں گھر کی طرف پیدل جا رہی تھی جب اچانک عالیان بائک پر اس کا راستہ روکے کھڑا ہو گیا۔ وہ ٹھٹک گئی۔ بیٹھو، عالیان نے گویا آرڈر دیا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے پیچھے بیٹھ گئی۔ اس نے بائک آگے بڑھا دی۔ جب بائک شہر کی معروف شاہراہوں پر دوڑنے لگی تب بھی انم نے یہ نہ پوچھا کہ تم گھر جانے کی بجائے مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو۔ اسے عالیان پر مکمل یقین تھا۔ وہ اس پر اعتماد کرنے لگی تھی۔ اور پھر عالیان نے جب ایک ریسٹورنٹ کے آگے اپنی بائک کھڑی کی تو انم من ہی من میں مسکرانے لگی۔ یہ تم مجھے کہاں لے آئے ہو؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ فکر مت کرو، اغوا کر کے اپنے کسی خفیہ ٹھکانے پر نہیں لایا ہوں۔ یہ شہر کا ایک مشہور ریسٹورنٹ ہے جہاں ہم لنچ کریں گے، اس نے بائک کو لاک کرتے ہوئے جواب دیا۔ اوہ اچھا، مگر کس خوشی میں؟ انم اس کے جواب سے خوب محظوظ ہو رہی تھی۔ تمہارے پیپرز بہت اچھے ہوئے ہیں، اس خوشی میں۔ وہ اندر ڈائننگ ہال میں جا کر بیٹھ گئے۔ عالیان نے ایک پرتکلف لنچ کا آرڈر دیا اور انم کی طرف دیکھنے لگا۔ آج اس کی نگاہوں میں کچھ ایسا تھا کہ انم نے شرما کر نظریں جھکا لیں۔ انم، میں کافی دنوں سے تم سے کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، مگر سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اپنے دل کی بات تم تک کیسے پہنچاؤں۔ ڈرتا ہوں کہ تم میری باتوں کا غلط مطلب نہ نکال لو۔ ماضی میں میرے متعلق کچھ اچھا ایکسپریشن نہیں رہا تم پر۔ یہ سن کر انم کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ عالیان اس سے کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ تم جو کہنا چاہتے ہو کہہ ڈالو، اگر بات برا ماننے والی نہ ہوئی تو نہیں برا مانوں گی۔ وہ زیر لب مسکرا رہی تھی۔ انم، میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں، شادی کرنا چاہتا ہوں تم سے۔ تم عام لڑکیوں سے بہت مختلف ہو، بہت منفرد اور پاکیزہ سوچ کی مالک۔ اگر تم میری زندگی میں شامل ہو جاؤ تو میری زندگی سنور جائے گی۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے یوں ہانپنے لگا تھا جیسے کوئی طویل فاصلہ طے کر کے آیا ہو۔ انم کو اس کی بات سن کر کچھ زیادہ حیرت نہیں ہوئی۔ وہ کافی دنوں سے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے پسندیدگی کی جھلک دیکھ رہی تھی۔ اسے اندازہ تھا کہ یہ لمحے اس کی زندگی میں آنے والے ہیں۔ میں تمہارے جذبات کی قدر کرتی ہوں عالیان، مگر ہم دونوں میں اسٹیٹس کا جو فرق ہے اسے تم بخوبی سمجھتے ہو، اور اس فرق کو مٹانا ہم دونوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ کم آن انم، یہ دقیانوسی باتیں اب پرانی ہوئیں۔ آج کے دور میں ان باتوں کی کوئی اہمیت نہیں، اور ویسے بھی ماما تمہاری رشتہ دار ہے، تم کوئی غیر نہیں ہو۔ وہ اس رشتے کے لیے کبھی انکار نہیں کریں گے۔ عالیان کا پرپوزل اسے ہواؤں میں اڑانے کے لیے کافی تھا۔ اس کے دل میں جل ترنگ سے بج اٹھے۔ ان کا آرڈر آ گیا۔ ویٹر ٹیبل پر کھانے کے لوازمات سجانے لگا۔ کہانی کا بقیہ حصہ پڑھنے کے لیے آپ کو میری اگلی ویڈیو دیکھنی پڑے گی۔ اگر کہانی پسند آ رہی ہے تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔